السلام علیکم۔ روحانی سفر پر جب ہم نکلتے ہیں تو ایک رہنما، ایک شیخ کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اس صحبت کا سب سے نازک، سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ جی، وہ ہے ادب۔ ایک ایسا موضوع جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر سارا سفر ادھورا ہے۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے، اور یہ خاص نشست آپ تک لائی جا رہی ہے اسپرچول یونیورسٹی کے تعاون سے۔ اور دیکھیں، اس گفتگو کی بنیاد ہے ڈاکٹر وسیم سجاد صاحب کی بہت ہی گہری تحقیق پر مبنی کتاب آداب شیخ۔ تو ہم جو بھی بات کریں گے وہ اسی کتاب کی روشنی میں ہوگی، اور ہم قدم بقدم اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ اس کے 5 اہم مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ آداب آخر ہے کیا چیز، پھر دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد قرآن و سنت میں کہاں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں سے کچھ عملی مثالیں دیکھیں گے، پھر چلیں گے عظیم صوفیاء کے پاس، ان کے تجربات سے رہنمائی لیں گے، اور آخر میں ان سب باتوں کو جوڑ کر یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ سب آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے۔ آخر یہ ادب ہے کیا، اور روحانی راستے پر اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بتائی گئی ہے؟ دیکھیں، ادب کا مطلب صرف ظاہری احترام یا اچھے اخلاق نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں تعظیم یعنی رسپیکٹ، سچی محبت اور حکمت، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی خالی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رویہ ہے، وہ کنجی ہے جو روحانی ترقی کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اور یہ جو ادب کا تصور ہے نا، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی قرآن اور سنت نبوی میں۔ اس کی بنیاد ہمیں ملتی ہے سورۃ الاعراف کی آیت 157 میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کامیابی پانے والوں کی 4 نشانیاں بتا رہا ہے۔ پہلی ایمان، دوسری تعظیم، تیسری نصرت، اور چوتھی پیروی۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا تعظیم، یہ کلیدی ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی بنیاد بنا، اور پھر بعد میں آنے والے تمام روحانی رہنماؤں کے ساتھ تعلق کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ اچھا، قرآن کی اس تعلیم کو عملی طور پر کس نے کر کے دکھایا؟ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں ملتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں، جنہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ادب سیکھا تھا۔ ذرا حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی یہ حدیث سنیے، کتنی خوبصورت رہنمائی ہے۔ ایک واضح ہدایت ہے کہ جب ایسے لوگ ملیں جنہیں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی حکمت دی ہو، تو ان کی صحبت میں جاؤ، ان کا قرب حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے سے حکمت کے چشمے کھل جاتے ہیں۔ تو یہی صحبت اور اس صحبت کا ادب روحانی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل، اس پر ذرا غور کریں۔ یہ کوئی رسمی تعظیم نہیں تھی، یہ گہری، بے ساختہ محبت اور عقیدت کا اظہار تھا۔ ہاتھ مبارک کو چومنا اس بات کی نشانی ہے کہ صحابہ کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام تھا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ادب کی اصل روح ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اس امانت کو صوفیاء کرام نے سنبھالا اور پھر نسل در نسل آگے پہنچایا۔ تو آئیے اب ان بزرگوں کے کچھ اقوال دیکھتے ہیں جنہوں نے ادب کی حقیقت کو اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کیا۔ اس سلسلے میں ہم 3 عظیم ہستیوں کے حکمت بھرے فرامین پر غور کریں گے، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت ذوالنون مصری اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہم۔ اور یاد رہے کہ یہ تجزیہ آپ کو اسپرچول یونیورسٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو اپنے شیخ سے سچی محبت ہوتی ہے نا، تو وہ خود کو ہمیشہ کمتر اور ناقص سمجھتا ہے۔ اس کی نظر اپنی کوتاہیوں پر ہوتی ہے، شیخ کی خوبیوں پر۔ یہی جو خود احتسابی اور عاجزی ہے نا، یہی ادب کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ اب ذرا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر غور کریں۔ یہ ایک سخت وارننگ ہے۔ مطلب یہ کہ ادب کے بغیر روحانی سفر کی ساری محنت، ساری ریاضت، سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر سالک ادب کا دامن چھوڑ دے تو وہ اپنی ساری روحانی ترقی کھو کر واپس وہیں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ گویا ادب اس راستے کا محافظ ہے۔
اب پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا تو خیر بہت بڑی بات ہے، انہیں صرف ایک نظر دیکھ لینا ہی دل کو ہفتہ بھر کی روحانی توانائی دے دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی صحبت سے کیسا فیض اور برکت منتقل ہوتی ہے، جس کا دروازہ صرف اور صرف ادب سے ہی کھلتا ہے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے اور آج کے زمانے میں ادب کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آج کے اس تیز رفتار اور مادی دور میں جہاں ہر رشتے کی بنیاد فائدے اور نقصان پر ہوتی ہے، کیا شیخ کے ادب کی یہ پرانی تعلیمات کوئی معنی رکھتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل رکھتی ہیں، کیونکہ ادب صرف ظاہری رسومات نہیں، بلکہ یہ روحانی علم اور حکمت کے خزانوں کو کھولنے والی اصل چابی ہے۔ یہ وہ باطنی رویہ ہے جو سالک کے دل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ فیض کو قبول کر سکے۔ اس کے بغیر روحانی سفر ادھورا اور بے ثمر رہ سکتا ہے۔ یہ معلومات آپ تک اسپریچول یونیورسٹی کے اشتراک سے پہنچائی گئیں۔ امید ہے اس گفتگو سے ہم سب کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ حافظ۔